یا حسین 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 خدا کے دین کی بقا حسین اور زمان، خدا کے دین کی بقا حسین اور زمان، نہ ہو سکے کبھی جدا حسین اور نماز، خدا کے دین کی بقا حسین اور زمان، خدا کے دین کی بقا حسین اور زمان۔ خدا سے گفتگو کی ایک حسین ادا نماز ہے، وفا بقا رضا شفا عطا دوا نماز ہے، امام کے یہ دل سے پوچھئے کہ کیا نماز۔ دان اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم من العناء إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ صلوات بجے محمد وعلى محمد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19۔ خداوند رب ذوالجلال اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک جس مطلب کو منتقل کرنا چاہ رہا ہے اور چاہتا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، وہ ہماری اور آپ کی سعادت ہے۔ کا انسان سعید ہو جا، بلند ہو جائے گا۔ اے انسان دین کو اپنا لے، بلند ہو جائے گا۔ اے انسان مکتبی ہو جا، بلند اور سرافراز ہو جائے گا۔ یہی مطلب اسی آیہ کریمہ میں کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ جو ہم اور آپ ان چند دنوں کے اندر جو نشستیں ہماری اور آپ کی ہوئی مجلس اعضاء کے عنوان سے، ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوا کہ خداوند عالم اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے، اپنے اس کلام پاک کے ذریعے سے کس مطلب کو منتقل کرنا چاہتا ہے۔ وہ جز انسانی سعادت کے اور کچھ نہیں، انسانی بلندی کے اور کچھ نہیں۔ سعادت انسانی اور انسان کی بلندی جز روح کے کچھ نہیں۔ کا انسان میں نے تجھے درست ہے جسم و جسمانیات عطا کیا، لیکن بھیجا میں نے تجھے اس دنیا کے اندر اس جسم کو کہ جو مادہ ہے، اور مادے کے تقاضے مادیات کے ساتھ ہی وابستہ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھ اسی مادے کے اندر میں نے اپنی روح کو القاء کیا ہے۔
اس مادے کو اب تجھے چینج کرنا ہے اس روح کے سہارے. اس چینج کرنے کے بعد تجھے مجھ تک آنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا عزیز اسی انداز میں مت آنا، بلکہ انداز دوسرا ہونا چاہیے. نہیں، جس ماہیت میں نے تجھے بھیجا اس ماہیت میں نہیں پلٹنا، بلکہ تجھے اپنی حقیقت کے ساتھ پلٹنا ہے. تیری حقیقت مادیت نہیں، تیری حقیقت روح الہی ہے. پچھلی 2 نشستوں کا خلاصہ کہا تیری حقیقت نور ہے. میں نے تجھے جسم عطا کیا، جان دی. کہا اب اس جان کو باقی رکھنا تیرا کام ہے. بے جان اپنے آپ کو قرار مت دینا. خلق الانسان ضعیفا. خود خداوند رب ذوالجلال قرآن مجید میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے کمزور پیدا کیا لیکن توانا پلٹنا ہے. کہ انسان تبھی ہے تو کہ ضعف کی حالت میں نے تجھے بھیجا، اب تجھے قدرت مند واپس پلٹنا ہے. باراللہ یہ قدرت کس طرح سے آئے گی؟ کس طرح سے میں توانائی پا کر تجھ تک پہنچوں گا؟ فَإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. کر راہ و روش زندگی کہ جس کا نام اسلام ہے اسے اپلائی کر. اگر اسے اپلائی کرے گا تو توانا، طاقتور اور قدرت مند واپس پلٹے گا. کہ در حقیقت انا للہ و انا الیہ راجعون اس کا مفہوم ہی یہی ہے. کہا توانا کی طرف سے آیا ہے اور توانائی کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے، لیکن وہ توانا تجھے اس وقت قبول کرے گا کہ جب تو خود توانا ہوگا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس دین اس کا نام اسلام ہے. راہ و روش زندگی، طریقہ کار ہمارا اور آپ کا، اٹھنا بیٹھنا سوچنا فکر کرنا ہر قسم کا کام دین کے ذریعے سے انجام پانا چاہیے. عزیزوں آج ہماری 2nd لاسٹ نشست ہے، کل لاسٹ ہے. اس دین نے ہمیں اور آپ کو کیا دیا اور کیا سکھانا چاہتا ہے؟ دین یعنی مکتب. اور اگر بہت کم الفاظ میں لیکن معنی خیز جامع اگر تعریف کی جائے دین کی، دین یعنی مکتب وحی. ورنہ وہ افراد بھی کہ جہاں وحی کا تصور نہیں ہے وہ بھی اپنے لیے راہ و روش زندگی کو اپناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، لیکن وہی مائنس ہے. خداوند عالم جس راہ و روش زندگی کو بتلانا چاہ رہا ہے اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے وہ دین ہے. لیکن اس دین کے اگر صحیح معنی کریں مختصر الفاظ میں لیکن جامع اور آسان کا ایسا مکتب کہ جہاں پر وحی کا عنصر دکھائی دے. دوسرے الفاظ میں ایسا مکتب کہ جہاں پر وحی کا نور دکھائی دے. کا اس نورانیت کے ذریعے سے اس مکتب کی نسبت ہمیں اور آپ کو آشنائی ہو. جب وہ وحی کا نور اس مکتب پر آتا ہے، بہت توجہ کے ساتھ، اس وحی کا نور جب اس مکتب پر آتا ہے تو وہ مکتب کھل کر سامنے آتا ہے. کہ وہ اپنے ظاہر کو کھولتا ہے، باطن دکھلاتا ہے. کہ عزیز تجھے اس طرح سے اٹھنا ہے، اس طرح سے بیٹھنا ہے، اس طرح سے فکر کرنا ہے، اس طرح سے سوچنا ہے. کہا تم نے کہاں سے کہہ دیا؟ کہا فطرت تیرے جو وجود کے اندر موجود ہے اس فطرت کی ترجمانی میں کرتا ہوں. کون؟
کہا خدا کہتا ہے کہ اپنی وحی کے ذریعے سے ترجمانی کرواتا ہوں. کہا یہ وحی جو ہے وہی فطرت جو میں نے تیرے قالب کے اندر رکھی ہے وہ وہی نور عطا کرتی ہے. کہا اس طرح سے حرکت کرنا ہے. کس قدر حرکت کرنا ہے, کہاں رکنا ہے اور کہاں حرکت کو انجام دینا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ نور وحی ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو متحرک کرتی ہے. یہ نور وحی ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو حرکت عطا کرتا ہے. تو دین نام ہوا مکتب وحی کا. مکتب وحی ہے کیا چیز؟ اگر ہم اور آپ خلاصہ کریں مکتب وحی کو تو اس کا محور ہمیں اور آپ کو ایک چیز کے اندر نظر آتا ہے. دوسرے الفاظ میں مکتب وحی کا محور ایک ہی چیز ہے, اور اسی ایک چیز پر آج ہماری نشست رہے گی پوری, بہت توجہ کے ساتھ. مکتب وحی کا محور ہے ہر چیز کا جس طرح سے ایک محور ہوتا ہے. کہا وہ محور کیا ہے؟ کہا عشق بے خدا. شب جمعہ ہے نا آج, شب جمعہ یعنی شب عشق بے خدا. یہی رات ہمیں اور آپ کو حرکت دیتی ہے طول ہفتہ. پھر شب جمعہ آتی ہے, پھر ہمیں اور آپ کو جو ہے درس دیا جاتا ہے عشق کا, پھر حرکت آتی ہے, یہاں تک کہ ہماری اور آپ کی پوری عمر اسی عشق میں بسر ہوتی ہے. کہا دین کس کا نام ہے؟ دین کیا چیز ہے؟ کہا مکتب وحی. کہا مکتب وحی کیا چیز ہے؟ اس کا محور کیا ہے؟ اس کی مرکزیت کیا ہے؟ کہا عشق بے خدا. لفاظی نہیں ہے. اگر ہم اور آپ غور کرنا شروع کریں, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جائیں, تو یقین کریں وہ تمام چیزیں کہ جو آپ تک پہ نہا ہیں کھل کھل کر سامنے آئیں گی. کہا عشق بے خدا کیا چیز ہے؟ بہت آسان. کہا خدا کی ذات سے محبت, اور خدا کی ذات سے محبت اور عشق کا تقاضا کیا ہے؟ کہا ممکن نہیں ہے کسی ذات سے اور کسی شے سے محبت ہو جائے اور پھر جو ہے ہم اور آپ اس کے سامنے چوں چرا کریں. کہ عشق بے خدا اور محبت بے خدا, حب بے خدا, اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو محب ہوتا ہے اپنے محبوب کے سامنے چوں چرا نہیں کرتا, چوں چرا نہیں کرتا. کہ آخر راز کیا ہے اس کا؟ حکم راز معلوم ہے, ہم اور آپ سب جانتے ہیں. ہم اپنے ہی جو ہے اسی ظاہری لائف کو ملاحظہ کریں اور ہماری اس زندگی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں چھوٹی بڑی جو ہمیں اور آپ کو لبھاتی ہے, جو ہمیں اور آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے. دوسرے الفاظ میں ہم اور آپ اس سے نزدیک ہوتے ہیں. ہم اور آپ کب نزدیک ہوتے ہیں کسی شے سے؟ ہم اور آپ اس وقت نزدیک ہوتے ہیں کہ جب ہم اور آپ اس شے کو پہچان لیں. پہچاننے کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ وہ پہچان ہمیں اور آپ کو کیا رزلٹ دیتا ہے, وہ شناخت کیا رزلٹ ادا کرتی ہے ہمیں اور آپ کو. ہم اور آپ چیزوں کی تقسیم بندی کریں اپنی نسبت کہ جس سے ہم اور آپ نزدیک ہوتے ہیں یا دور ہوتے ہیں. میں کہہ گیا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اور آپ اس سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں, یا دوسرے الفاظ ہیں وہ چیزیں ہمیں اور آپ کو خواہ نہ خواہ اب ہم سے یہ کہتی ہے کہ جناب آپ ہم سے نزدیک ہوں, یا ہم نزدیک ہوتے ہیں, یا وہ چیزیں ہمیں اور آپ کو یہ کہتی ہیں. زبان بے زبانی میں کل کی اگر نشست یاد ہو آپ کو, زبان بے زبانی میں ہمیں اور آپ کو کیا کہتی ہیں کہ جناب آپ ہم سے نزدیک ہوں. ہمارا جی بھی چاہتا ہے کہ ہم اس سے نزدیک ہوں, لیکن برخلاف بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں زبان بے زبانی میں ہم سے اور آپ سے یہ کہتی ہیں خبردار ہم سے نزدیک مت ہونا.
ہم اور آپ خود جو ہے ہمارا اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ ہم اور آپ اس سے پہلو تہی کریں، دوری اختیار کریں۔ آخر راز کیا ہے کہ بعض چیزوں سے ہم اور آپ جو ہے نزدیک ہوتے ہیں اور بعض چیزوں سے دور ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں بعض چیزیں ہمیں اپنے آپ سے نزدیک کرنا چاہتی ہے اور بعض چیزیں جو اپنے آپ سے دور کرنا چاہتی ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کا راز بہت ہی آسان ہے کہ جب کسی شے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، اس لحاظ سے اے انسان، جب تجھے اندازہ ہو جائے کہ وہ تجھے نفع دے گی، وہ طبیعت ہے ہماری اور آپ کی۔ یہ تو ہم اور آپ جو ہے شعور کی منزل پر ہیں۔ وہ بچہ کہ جو تازہ ابھی متولد ہوا ہے، تھوڑا سا ہلنا جلنا شروع کیا ہے اس نے، وہ بھی کیا کرتا ہے کہ جہاں دیکھتا ہے نقصان، پیچھے کہے بیٹا تم پیچھے کیوں ہوئے؟ کہا بابا جان اس سے جو ہے مجھے تکلیف پہنچے، ڈر لگتا ہے۔ کہا تمہیں کیا معلوم ڈر کسے کہتے ہیں اور نہ ڈرنا کسے کہا جاتا ہے؟ کہا یہ مگر خوفناک چیز ہے۔ کہا اس لیے کہ مجھے ضرر پہنچاتی ہے نا؟ سامنے کی باتیں مشاہداتی چیزیں ہیں۔ جب بچہ جو ہے مختلف چیزوں سے جو ہے نزدیک ہوتا ہے اور کبھی دور ہوتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس شے کی نسبت وہ معرفت رکھتا ہے اپنے طور پر۔ کہا جہاں نفع ہے وہاں لپکتا ہے اور جہاں دیکھتا ہے نقصان ہے وہاں پیچھے ہٹتا ہے۔ یہی عالم ہم اور آپ کا ہے جو بڑے ہیں، مختلف کام انجام دیتے ہیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، پوری لائف کے اندر جو اب تک ہم نے اور آپ نے بسر کی۔ کچھ چیزوں سے ہم نزدیک ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم نزدیک کرتے ہیں اور کچھ چیزوں سے ہم اور آپ راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ آخر راز کیا ہے اس کا؟ کیوں نزدیک ہونا اور کیوں دور ہونا کا؟ اس کیوں کا جواب معرفت ہے۔ بہت توجہ کا طالب ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں بلند آواز صلوات بھیجیں محمد والا۔ جب تک کسی شے کی شناخت نہیں ہوگی اس وقت تک کیسے معلوم ہوگا کہ یہ شے نفع بخش ہے یا ضرر رساں ہے، وہ ہمیں اور آپ کو نقصان دینے والی ہے یا منفعت؟ بس معرفت شرط ہے۔ جب تک معرفت و شناخت نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے اس شے کی نسبت ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ کہ محبت دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو معرفت ہے۔ بہت شارٹ کیا میں نے، کوئی وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ہمارا اور آپ کا محبت اختیار کرنا کسی شے سے، شناخت رکھنا کسی شے کی نسبت اور اس کے بعد محبت کرنا، یہ دلیل ہے کہ جو ہم اور آپ کھینچتے چلے جائیں گے اس کی طرف۔ یہی عالم خدا کے ساتھ ہے۔ یہاں ابھی میں روکوں گا اپنے مطلب کو، آگے نہیں جانا ہے مجھے، نہیں سمجھ میں آئے گی ایسی بات۔ کیوں آخر جو ہے کسی شے کی جو ہے محبت ہمیں اور آپ کو لبھاتی ہے، آنکھیں بند کر کے اس کے تابع ہوتے ہیں، کان بند کر کے جو ہے اس کی آواز کو سنتے رہتے ہیں، کہ جو کچھ کہتا رہے میرا محبوب ہے، میرا محبوب ہے، جیسا بھی ہو مجھے پسند ہے۔ بہت توجہ کا طالب ہوں۔ کہا مولانا کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ یہ بات؟ کہا اگر میں اپنی جیب سے کہتا تو صحیح، لیکن جو ہے خداوند عالم نے جو ہے ہمیں اور آپ کو دل و دماغ دیا ہے اور اس دل و دماغ کے ذریعے سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ لیکن اسی مشاہدے کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے جو مبارک الفاظ ہیں منتقل کیا۔ رسول کا بھی بیان ہے یہاں پر، وہ بھی فرماتے ہیں۔ رسول کیا فرماتے ہیں؟ رسول اسلام فرماتے ہیں حبک للشیء، بہت غور سے سنیے گا، حبک للشیء یحمی ویسم، تمام۔ کہ
کہا جانتا ہے اے انسان، جب تو کسی شے کو چاہتا ہے اور وہ شے تیری جو ہے محبوب ہو جاتی ہے تو اس کی محبت تجھے نابینا کر دیتی ہے۔ حبک للشیء یعمی، کہ جب تو کسی شے سے الفت رکھتا ہے تو اس کی الفت تجھے کھائے جاتی ہے، کہ تو فدا کر دیتا ہے اپنے آپ کو، اگرچہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں کہ دیکھنے والے اس شے کی نسبت کے جنہیں ان سے محبت نہیں ہے وہ تجھے احمق کہیں گے، تو احمق ہونا گوارا کرے گا اس لیے کہ وہ تیرا محبوب ہے۔ لاجواب قول ہے رسول کا، حبک للشیء یعمی، خالی جو ہے نابینا نہیں کرتا، محب کو محبوب کی محبت بلکہ جو ہے اسے بہرا بھی کر دیتا ہے، یسم سواد سے، کہ وہ جو بھی کہتا رہے کا قبول ہے، کہا بھائی عقل کو سامنے رکھو اور پرکھو کیا کہہ رہا ہے، کہا مجھے پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہا کیوں، کہا معرفت رکھتا ہوں اس کی، کہا جانتا ہوں اسے، کہا کیا جانتے ہو، کہا منفی چیزیں جانتے ہو اس کی، کہا کچھ بھی ہو جائے تمہاری نگاہ میں منفی میں لیکن میری نگاہ میں مثبت ہے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ تو رسول نے کہہ دیا، لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر رسول کے کلام کی تفسیر کی۔ مشاہدہ جو میں نے پہلے عرض کیا اپنے الفاظ میں، رسول کے کلام کی تفسیر کرنا شروع کی، کس طرح سے کی بہت غور سے سنیے گا۔ عین المحب امیع عن معایب المحبوب وَأُذُنُهُ سَمَّاعٌ عن قبح مساویہ، تمام بہت ہی لاجواب لذیذ ہے، لبھانے والا ہے لیکن معرفت عطا کرنے والا ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں کہ جانتے ہو محب کی آنکھ کیسی ہوتی ہے، جو جب کسی شے سے محبت کرنے والا انسان دیکھتا ہے کہ مجھے محبت ہے فلاں شے سے تو اس کی آنکھ کا اندازہ کرنا چاہتے ہو، میں بتلاتا ہوں تمہیں۔ عین المحب امیع، کا محب کی آنکھ نابینا ہے، نور نہیں ہوتا اس میں، کہ وہ نہیں دیکھتی، عمیہ ہے، نابینا ہے، کہ کس سے، عن معایب المحبوب، محبوب کے عیبوں سے اور نقائص سے، کہ محبوب جس سے محبت کرتا ہے محب، کہ اس کے عیب نظر نہیں آتے، اس کے نقائص نظر نہیں آتے، اور سنو وَأُذُنُهُ، کہ اس کے کان کیا ہوتے ہیں، سما، کہ بہرے ہو جاتے ہیں، کان کے پردے پھٹ چکے نہیں سنتا، کہ کس چیز کو، انقب ہے مساوی ہے، کہ اس کی جتنی بھی جو ہے برائیاں ہیں کہ اسے نظر نہیں آتی، اسے سنائی بھی نہیں دیتی۔ کوئی اگر کہنے والا اگر کہہ بھی دے کہ جناب آپ کس کے گن گا رہے ہیں، کہا کہ جو ہے اس کے گن گا رہے ہیں کہ یہ برائیوں میں جو بھرا ہوا ہے، کہا تمہاری نگاہ کے اندر برائیاں ہوں گی، میری نگاہ کے اندر سب کا سب خیر ہی خیر ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس اگر کسی شے سے کسی کو محبت ہو جائے وہ شے اس کی محبوب ہو جایا کرتی ہے، اور جب کوئی شے کسی کی محبوب ہو جائے تو محبت اسے نابینا کر دیتی ہے، محبت اسے جو ہے بہرا کر دیتی ہے۔ خدا کیسی ذات ہے، خدا وہ ذات ہے کہ جس کے اندر عیب کا شائبہ نہیں، نقص کا شائبہ نہیں، کوئی ایسی چیز اس کے وجود میں نہیں۔ کہے عزیز ذرا نزدیک ہونے کی تو کوشش کر، خود خداوند عالم جو ہے روایات کی روشنی میں ہے، کہے عزیز تو ایک قدم آگے بڑھ میں 10 قدم آگے بڑھوں گا، کہ تو 10 قدم آگے بڑھ میں 70 قدم آگے بڑھوں گا۔ تیری محبت میری ذات کی نسبت کم ہوگی، تو 1 قدم کی محبت کرے گا، میں 10 قدم کی محبت کروں گا، لیکن پہل کر۔
البتہ پہل میں کر چکا ہوں، اس لیے کہ میں نے تیرے قالب کے اندر اپنی روح کو القاء کیا ہے، کہ یہ میری محبت کی نشانی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے عشق بے خدا کہ جو ہمیں اور آپ کو کہاں لے کر جانا چاہیے، اسے ہمیں اور آپ کو نابینا کر دے، ہمیں اور آپ کو بہرا کر دے۔ بہت توجہ کا طالب، مجھے خوشی ہے سب کے سب متوجہ ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب جب عاشق الہی عشق بے خدا اسے نابینا کر دیتا ہے اور بہرا کر دیتا ہے، بہت میں نے مختصر کیا، تو آثار کیا ظاہر ہوتے ہیں؟ ایک عاشق الہی، ایک محب خدا، اگر حب خدا اس کے قلب کے اندر موجود ہو، کمپلیٹلی بھرا ہوا ہو قلب اس کا حب الہی سے، تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کہ کبھی صبر دکھائی دیتا ہے، کبھی برداشت دکھائی دیتا ہے، کبھی اطمینان قلب دکھائی دیتا ہے، کبھی جو ہے فکر کی جو ہے سلامتی دکھائی دیتی ہے، کبھی ارادے کی پختگی دکھائی دیتی ہے۔ یہ سب کا سب میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، جبکہ جو ہے روایات کے اندر موجود ہے، اور وہ روایات ممکن نہیں ہے اپنے انداز کو بیان کرے جب تک قرآن مجید کے اندر نہ ہو۔ کہ عزیز مجھ سے محبت اختیار کر، جانتا ہے اس کا اثر کس طرح سے ظاہر ہوگا؟ جب تیرے سامنے کوئی مشکل آئے گی، تیرے سامنے کوئی پریشانی آئے گی، تیرے سامنے کوئی مصیبت اور بلا آئے گی، تو میرا عشق تجھے جو ہے نابینا کر دے گا اس بلا کو دیکھنے کے لحاظ سے۔ کہ اگر کوئی کہتا ہوا نظر بھی آئے تجھے کہ جناب فلاں جگہ مصیبت ہے، فلاں جگہ مشکل ہے، فلاں جگہ پریشانی ہے، کہ تیرے کان بہرے ہو جائیں گے، اس لیے کہ میری تصویر تیرے سامنے ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ بلا، یہ مصیبت، یہ مشکل عاشق الہی کو بلا دکھائی نہیں دیتی، کہ یہ بلا نہیں ہے، کہ یہ آسائش ہے۔ واقعاً ایسا ہی ہے، یا یہ کہ جو جذبات میں جو گفتگو ہو رہی ہے، نہیں جذباتی گفتگو نہیں ہے، اس احساس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے کہ جو احساس عشق بے خدا کا ہے۔ ہمیں اور آپ کو عشق بے خدا اس مقام پر لے کر جاتا ہے کہ جہاں پر آ کر ایک عاشق الہی کو مصیبت دکھائی نہیں دیتی، بلکہ جو ہے وہ محبوب کہ جو ہمارا اور آپ کا محبوب ہے، ایک عاشق الہی کا محبوب ہوا کرتا ہے، یعنی خدا، وہ کیا کرتا ہے؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ وہ مصیبتوں کو روکتا نہیں ہے، بلکہ مصیبتوں پر مصیبتیں عطا کرتا ہے۔ کیا عجیب ہے کہ یہ محب اپنی جان دینے کو تیار ہے اس کی محبت میں، اور وہ جو ہے بلا کو روکتا ہی نہیں ہے، وہ مصیبت کو روکتا ہی نہیں ہے۔ کہ عجیب محبوب ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم اور آپ کسی سے محبت اختیار کرتے تو محبت اختیار کرنے سے پہلے ہم اور آپ ساری چیزیں جانتے ہیں، مصیبتوں پر مصیبتیں انہی جناب کے ذریعے سے، انہی افراد کے ذریعے سے، لیکن جیسے ہی ہم نے اور آپ نے تصنع اختیار کیا ظاہری طور پر کہ جناب آپ تو ہمارے محبوب ہیں، کیا ہوگا؟ نوازش پر نوازش ہوگی، ہے نہیں ایسا؟ لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے کہ جتنا جو ہے عشق بے خدا کے اندر کوئی شخص ڈوبا ہوا ہوگا اتنی ہی زیادہ مصیبتیں سرازیر ہوں گی۔ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ کا وجہ خود جو ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کی۔ اسی طرح ہمارے مکتب کے سرپرست سے بھی جو ہے یہ قول نقل ہے، کیا فرماتے ہیں مولا؟ کَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا غَطَّهُ بِالْبَلَا غَطَّ، کہ جب جو ہے خداوند رب ذوالجلال وہ معبود اپنے کسی بندے سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو جانتے ہو کس طرح سے کرتا ہے وہ اظہار؟
کا اسے جو ہے بلاؤں میں ڈبو دیتا ہے جیسا ڈبونے کا حق ہے. کا عجیب ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے، عشق اور پیار کا تقاضا یہ ہے، محبوب کو تو چاہیے احسان کرے. کا عجب نہیں کہ اگر جو ہے مولا یہاں پر آ جائیں اور ہم ان سے دریافت کریں، کہے مولا بتلائیے کہ جو ہے آپ کے اس قول کا مقصد کیا ہے؟ اے ہمارے مکتب کے سرپرست، آپ کے ذریعے سے ہمیں یہ قول ملا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا جب اپنے جو ہے کسی بندے کو دیکھتا ہے اور چاہتا ہے اسے، تو پھر کہتے ہیں بلاؤں میں ڈبو دیتا ہے. کیا مطلب؟ چاہتا کیا ہے؟ آسانی دینی چاہیے. تو عجب نہیں کہ جواب آئے کہ جو دوسری روایات سے جو ہے معلوم ہوتا ہے. کہا اے انسان، تو نے کبھی کسی پرندے کو دیکھا ہے؟ اس پرندے کا جو ہے بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ ابھی پرواز کرنا نہیں جانتا. یہ ساری مشاہداتی چیزیں. ہم اور آپ حیوانات کی زندگی کو مشاہدہ کریں، سب جانتے ہیں ہم اور آپ کس طرح سے پرواز سکھا تھا اسے. بہت شارٹ کیا، لے جاتا ہے بلندی پر، اس کی ماں اسے لے جاتی ہے بلندی پر، بلندی پر لے جا کر چھوڑ دیتی ہے. دیکھنے والا اگر دیکھے کہ کتنی بے رحم ماں ہے، کہیں گے نہیں کہیں گے ہم اور آپ سب کے سب. لیکن تھوڑی سی دیر کے بعد ہم انہی حساب سے کہیں گے ذرا صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین. کہا مولانا کہنا کیا چاہ رہے؟ کہا تھوڑی سی دیر کے لیے برداشت تو کرو. اب وہ بچہ زمین پر آنا چاہتا ہے، پروں کو جو ہے پھیلا رہا ہے تاکہ اڑ سکے، لیکن اڑ نہیں پاتا. جیسے ہی ابھی زمین پر آیا نہیں، ماں آتی اور دبوچ لیتی ہے اسے، پھر لے جاتی ہے بلندی پر. اسی طرح تکرار در تکرار کے ساتھ کیا عمل جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے؟ کہا پرواز کرنا سیکھ لیتا ہے. بہت مختصر کیا. کہا اے عزیز، جب خدا اپنے کسی بندے سے محبت اختیار کرتا ہے تو جانتا ہے کیا عطا کرتا ہے اسے؟ کہا اسے بلاؤں میں ڈبوتا ہے. کہا کیوں بلاؤں میں ڈبوتا ہے؟ کہا اس لیے بلاؤں میں ڈبوتا ہے تاکہ اس فرش عرش پر لے کر جائے، اسے پرواز سکھائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بلاؤں میں ڈبویا جانا قباحت نہیں. یہ ایک عاشق الہی سے پوچھے. عشق بے خدا، حب بے خدا جہاں موجود ہے جس قالب کے اندر، اس قالب سے جا کے پوچھو. کائے بتلا صاحب حب خدا، بلا تجھے مزہ دیتی ہے یا تکلیف؟ کہا مجھے مزہ دیتی ہے. واقعی ایسا ہی ہے. کربلا نے ہمیں اور آپ کو یہی چہرہ بتلایا. کہے عزیز، میرے آئینے کے اندر اگر تجھے ملاحظہ کرنا ہے اپنے چہرے کو کہ صاف ہے یا نہیں، ستھرا ہے یا نہیں، بہت ہی صاف. کہا عشق بے خدا کے اندر ڈوبا ہوا ہے یا نہیں؟ کہا میں تجھے معیار بتلائے دیتا ہوں. مولا کا ہی فرمان ہے. اسی سفر کے دوران ممکن ہے آپ میں سے بعض نے سنا ہو اس کو، لیکن آئیے جو کیا ہے اسی موضوع کے تحت اس کو جو ہے ہم اور آپ اینالائز کر کے جو ہے سنیں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ الناس عبید الدنیا. جانتے ہو لوگ کون ہیں؟ دنیا کے غلام، دنیا کے، یعنی دنیا ان کی محبوب ہے، یہ محب میں دنیا ہے. والدین لائق علی السنتہم، کا دین کا لباس پہنا ہوا ہے. دین لائق علی السنتہم، ان کی زبانوں کی نوکوں پر دین ہے صرف. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں مولا؟ یہودونہ ما دارت معایشہم، کا دین سے وابستگی ان افراد کی اس وقت تک رہتی ہے جب تک دین سے انہیں کچھ ملتا رہے، جب تک ان کی معیشت کی بنیاد دین ہے، ظاہری زندگی کی اور مادیت کی، اس وقت تک دین کو محور بنائے رکھتے ہیں. یہودونہ ما دارت معایشہم،
اب سنیں اس کے بعد، وَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ تَيَّامُونَ، لیکن جب بلائیں آتی ہیں اس دین کے راستے پر چلتے ہوئے تو دیندار کم دکھائی دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ جس چیز کا وہ دم بھر رہے تھے عشق الہی عشق الہی، وہ سب کا سب جھوٹا نکلا، اس لیے کہ عشق بے خدا اپنے آثار لے کر آتا ہے۔ کہا اس کے آثار کیا ہیں؟ کہا بلاؤں کو گلے لگاتے ہیں، بلاؤں کو گلے لگاتے ہیں، نہ صرف گلے لگاتے ہیں بلکہ خداوند عالم سے آرزو کرتے ہیں، بار الہا تجھے اگر یہی پسند ہے کہ میں مصیبتوں میں گھرا رہوں اور تیری محبت اس کے مقابلے میں باقی رہے تو مجھے منظور ہے۔ مگر ہم اور آپ مولا کے فرامین بھول گئے اسی سفر کربلا کے دوران۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ انی لا اری الموت الا سعادہ، مگر موت سعادت کیسے ہو سکتی ہے اور کس کے پاس؟ کہ اسی کے پاس ہو سکتی ہے جس کے پاس عشق بے خدا ہے، جو حیات دیتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ باراللہ تو نے زندگی دی، تیری طرف سے ہی موت قبول ہے اور یہی موت میرے لیے سعادت ہے۔ اور بعض نے جو ہے تعبیر کیا اس قول کو اس طرح سے، کہ نہیں مولا نے اس طرح سے نہیں کہا، کہ انی لا اری الموت الا شہادہ، اور بعض نے جو ہے کسی اور انداز میں بیان کیا اور نقل کیا کہ انی لا اری الموت الا حیاتا، کہ میں موت کو موت نہیں سمجھتا حیات۔ کہ اے مولا راز کیا ہے؟ موت آپ کے نزدیک موت نہیں حیات ہے، کا راز عشق بے خدا ہے۔ کہ مجھے معرفت ہے اس کی، کہ اس نے حیات دی ہے، اگر ظاہری طور پر اس دنیا سے لے بھی جائے تو اس کی محبت میں جو ہے فنا پذیر ہونا مجھے قبول ہے، اس لیے کہ وہ فنا نہیں بقا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آگے چلتے ہوئے میرے اور آپ کے مولا نے کیا کہا؟ میں نے کل بھی عرض کیا، مصائب کو برائے مصائب نہ سنے ہمارا، مصائب برائے ہدف ہونا چاہیے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا یہی فرماتے ہیں، الموت اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار۔ عجیب ہے، مولا نے جو ہے حماسے کو عرفان کے ساتھ پلس کیا اور اس کے بعد بتایا ہے کہ عاشق الہی ایسا ہوتا ہے۔ کہا میں تلوار چلاؤں گا، میرے اصحاب تلوار چلائیں گے، میرے آوان و انصار تلوار چلائیں گے، لیکن اسی تلوار کے ساتھ عرفان الہی بھی موجود ہے۔ کہا مولا آپ کا عرفان تو بتلائیے، آپ کا عشق تو بتلائیے۔ کہا سنو گے؟ کہا سنائیے۔ کہا سنو، الموت اولا من رکوب العار، کہ موت کی سواری پر سوار ہونا ذلت کی سواری پر سوار ہونے سے بہتر ہے، اور ذلت کی سواری پر سوار ہونے سے نار میں داخل ہونا بہتر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ ذلت قبول نہیں کروں گا لیکن جو ہے مرنا قبول کروں گا۔ موقع نہیں ورنہ اسی قول کی تشریح ہوتی کہ یہ دخول النار کیا چیز ہے، لیکن اتنا کنفرم ہے، اتنا اطمینان بخش مطلب ضرور مل گیا ہمیں اور آپ کو کہ ایک عاشق الہی حسین ابن علی جیسا جب کسی مقام پر ہو تو وہ اپنے عشق کی روشنی دوسروں کو بھی عطا کرتا ہے۔ کربلا تمام ہوئی، عاشور کا دن گزرا، ایک ایک صحابی چلے گئے، ایک ایک جو ہے بنی ہاشم کا جوان گیا، پھر اپنی باری آئی اور اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا۔ جب اپنے آپ کو قربان کر دیا تو کربلا کے بند میں شام غریب آئی۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں شام غریبہ گئی، شب کا موقع آیا، مقتل نے تحریر کیا، سید سجاد کا سید سجاد کہاں ہے؟ کہا دیکھو وہاں گوشے میں۔ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا سجدے میں پڑے ہیں۔ کہا ایک ہی کلام تکرار کر رہے ہیں، الہی کفا بی عزن کفا بی فکرن ان تکون لی ربا۔ بار الہ میرے لیے یہی باعث فخر ہے، باعث افتخار ہے کہ تو میرا رب ہے۔ الہی کفا بی عزن
ان اکون لک عبدا بار الہ، میرے لیے یہی باعث عزت ہے اور شرف ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ کیا چیز ہے عزیزوں کا ایک عاشق الہی حسین ابن علی نے سب کو عشق عطا کیا؟ نہیں نہیں، یہ تو امام معصوم ہے۔ کوفہ میں چلے، دربار کوفہ ہے، ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے، زینب اولیاء سے کہنا شروع کیا، دیکھا نہیں خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا؟ تو جناب زینب کا وہ معروف جملہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، لیکن منشا کیا ہے اس کا عشق الہی کا۔ اے ابن زیاد ما رأیت الا جمیلا،